بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. حبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. مالک یوم الدین کے سلسلے میں آخری بات بیان کرتے ہوئے فلاسفہ اور معتزلہ کا رد کرتے ہوئے علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وإجراء هذه الأوصاف على الله تعالى من كونه موجدا للعالمين ربا لهم منعما عليهم بالنعم كلها ظاهرها وباطنها عاجلها وآجلها مالكا لأمورهم يوم الثواب والعقاب للدلالة على أنه الحقيق بالحمد لا أحد أحق به منه بل لا يستحق عن حقيقة سواه فإن ترتب الحكم على الوصف يشعر بعليته له وللإشعار من طريق المفهوم على أن من لم يتصف بتلك الصفات لا يستأهل لأن يحمد فضلا عن أن يعبد فيكون دليلا على ما بعده فالوصف الأول لبيان ما هو الموجب للحمد وهو الإيجاد والتربية والثاني والثالث للدلالة على أنه متفضل لذلك مختار فيه. آگے کہتے ہیں ليس يصدر منه لإيجاب بالذات أو وجوب عليه قضية لصوابق الأعمال حتى يستحق به الحمد. پہلا جملہ ہے ليس يصدر منه الإيجاب بالذات کہ اللہ رب العزت پر دو طرح سے اس کا ترجمہ کیا جا سکتا ہے کہ اللہ رب العزت سے ان صفات کا صدور یہ مجبوری کی وجہ سے نہیں ہوا. الایجاب یہاں پر مجبور کے معنی میں ہے اور بعض نے کہا کہ اللہ سے ان چیزوں کا صدور یہ اس پر واجب ذاتی ہونے کی وجہ سے نہیں. یہ پہلا جملہ دراصل فلاسفہ اور عقل پرستوں کی رد کے رد میں کیسے کہ ان کا ایسا کہنا ہے کہ اگر وہ اللہ ہے تو وہ مجبور ہوا علیاذ باللہ اس بات پر کہ وہ دنیا کو بنائے اس لیے کہ علیاذ باللہ اسے اللہ بننا تو اپنے اللہ ہونے کو ثابت کرنے کے لیے اس کے لیے مجبوری تھی اس پر ضروری تھا کہ وہ چیزوں کو پیدا کرتا. دیکھو انسان جب اپنی عقل کو محض اپنی عقل سے استعمال کرتا ہے اور اس کے ساتھ وحی کا نور نہیں ہوتا ہے تو ایسی بے تکی باتیں کرتا ہے. سیدھی سی بات ہے اللہ رب العزت اگر اللہ ہے تو اللہ کو اللہ ثابت کرنے کے لیے کیا مجبوری تھی جو دنیا کو پیدا کرے. دنیا کو پیدا کر کر کیا اس کی اللہیت ثابت ہوئی؟ وہ نبی کرتا تب بھی وہ اللہ تھا, اس نے کر دیا تب بھی وہ اللہ ہے, وہ ختم کر دے گا تب بھی کیا ہوگا وہ اللہ ہوگا. لیکن جب انسان اپنی عقل کے گھوڑے دوڑاتا ہے تو وہ اسی طرح کی پریشانیوں میں مبتلا ہوتا ہے. تو ان کا رد کیا کہ اللہ نے ان صفات کو اسی جیسے بیوقوفوں کو فلاسفہ جیسے بیوقوفوں کو جو اپنے آپ کو حکمت سے محبت کرنے والا کہتے ہیں جبکہ باتیں حکمت کے خلاف کرتے ہیں. اس لیے کہ فلسفتوں کے معنی کیا آتے ہیں من یحب الحکمہ جو حکمت سے محبت کرتا ہو عقل کی بات سے محبت کرتا ہو مگر ان سے جو صدور ہوا ہے جن باتوں کا وہ سراسر خلاف عقل ہے. تو ان کا رد کیا پہلے کے ذریعے سے کہا کہ لیس یصدر منہ لایجاب بالذات کہ وجوب ذاتی یا مجبوری کی وجہ سے ان چیزوں کا صدور اللہ سے ہوا نہیں ہے. اسی لیے اللہ رب العزت نے رب العالمین الرحمن الرحیم اور مالک یوم الدین کو کیا کیا ہے بیان کیا. اس کے بعد ووجوب علیہ قضیۃ لثوابق الاعمال حتى يستحق به الحمد. یہ رد ہے معتزلہ کے اوپر. معتزلہ کیا کہتے ہیں کہ بندہ اگر اچھا کرے تو اللہ پر اسے جزا دینا واجب اور اگر بندہ برا کرے تو اللہ پر اس پر انہیں سزا دینا یہ بھی واجب. اسی کو کہتے ہیں سوابق الاعمال. تو اب سوال پیدا ہوتا ہے جب بندے نے کچھ کیا ہی نہیں تھا وہ تھا ہی نہیں کائنات میں کوئی چیز تھی ہی نہیں
تو کس بنیاد پر اللہ رب العزت پر واجب ہوا کہ کائنات کو بنائے؟ کس بنیاد پر واجب ہوا کہ اللہ رب العزت انسان کو وجود بخشے؟ تو کہا کہ ان پر بھی رد ہو گیا ان صفات کے ذریعے سے کہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ پر جزا اور سزا واجب ہے. جو کچھ بھی اللہ کر رہا ہے محض اپنے فضل سے اور اپنی رحمت سے کر رہا ہے، اس سے بڑھ کر اور کوئی چیز اس کے اوپر واجب ہے نہیں. تو اسی کا رد کیا؟ وَوُجُوبُ عَلَيْهِ قَضِيَّةً لِسَوَابِقِ الْأَعْمَالِ، سابقہ اعمال کے مسئلے کو بنیاد بنا کر اس پر واجب بنا کر نہیں، حتی یستحق بہ الحمد، کہ جس کی وجہ سے وہ حمد کیا ہو، مستحق ہو. کہ آپ نے یہ کیا، اچھائی کیا، لہذا یہ آپ کو سزا دی جا رہی ہے، اب اللہ حمد کا مستحق ہوا. نہیں، اللہ رب العزت پہلے بھی حمد کا مستحق تھا، آج بھی حمد کا مستحق ہے، آئندہ بھی مستحق رہے گا. ان چیزوں سے، مخلوق سے کسی چیز کا اللہ کی حمد کا کوئی تعلق وجود کے انداز کا نہیں ہے. تو اس طرح سے ان دونوں عبارتوں میں دونوں کا کیا کر دیا؟ رد کر دیا. والرابع لتحقيق الاختصاص فإنه مما لا يقبل الشركة فيه بوجوب ما وتضمين الوعد للحامدين والوعيد للمعرضين. اور اللہ رب العزت نے چوتھا وصف ذکر کیا، یعنی مالک یوم الدین کو ذکر کیا، لتحقیق الاختصاص فيه، کہ اپنے اختصاص کو کے تحقق کے لیے، کہ کیسے اللہ رب العزت کے لیے ملکیت تامہ ثابت ہوتی ہے. فَإِنَّهُ مِمَّا لَا يَقْبَلُ الشِّرْكَةَ فِيهِ بِوُجُوهٍ مَا، کہ کسی بھی طرح سے ان تمام چیزوں میں ذرہ برابر بھی کوئی بھی اللہ کا شریک ہے نہیں. یعنی متصرف حقیقی کون ہے؟ اللہ ہی. اس متصرف ہونے میں اس کا کوئی بھی شریک ہو سکتا نہیں ہے. تو کہا اس وجہ سے اللہ نے اس چوتھے وصف کو ذکر کیا. اس کے ساتھ ساتھ وہ تضمین الوعد للحامدین، اور ضمناً اس میں تعریف کرنے والوں کے لیے وعدہ بھی آ گیا، والوعید للمعرضین، اور اعراض کرنے والوں کے لیے وعید بھی شامل ہو گئی مالک یوم الدین میں. کہ اصلاً تو اللہ نے اپنے متصرف حقیقی ہونے کو بتایا، مگر ساتھ ساتھ میں یہ بھی پتا چل گیا کہ جو لوگ اللہ کی تعریف کرنے والے ہیں اور اس کا شکر بجا لانے والے ہیں، جو نعمت اللہ نے جس لیے دی ہے اس کو اس میں استعمال کرنے والے ہیں، تو اللہ چونکہ مالک یوم الدین ہے، یوم جزا کا مالک ہے، لہذا وہ ان کے لیے بھلائی کا وعدہ کر رہا ہے. وہ بھی اس میں کیا ہو گیا؟ شامل ہو گیا. اور جو اللہ کی تعریف سے اعراض کر رہا ہے وہ سزا کا مستحق ہوگا، وہ بھی اس میں کیا ہو گیا؟ شامل ہو گیا. یہ ضمناً آیا. یہ کیسے آیا؟ کہ مالک یوم الدین تو اصل اللہ کے متصرف حقیقی ہونے کو بتلاتا ہے، کہ تصرف حقیقی میں بلا شرکت غیر وہ اس کا مالک ہے. اس کے علاوہ کوئی بھی متصرف حقیقی دنیا کے اندر میں نہ پہلے کبھی تھا، نہ آج ہے، اور نہ آئندہ کبھی ہوگا. تصرف مجازی ہوگا مگر تصرف حقیقی کسی کے لیے دنیا میں ہے نہیں. وہ صرف کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے. کہا مالک یوم الدین سے اس کو ثابت کیا، اور اس کو ثابت، لیکن ضمناً یہ بات اس میں آ جاتی ہے کہ اگر اللہ کی تعریف کرو گے تو اللہ رب العزت نے وعدہ کیا ہے، اور اگر اللہ کی تعریف نہیں کرو گے تو اس صورت میں اعراض کرو گے، ناشکری کرو گے، تو پھر اس صورت میں تم سزا کے کیا ہوں گے؟ مستحق ہوں گے. تو وہ چیز بھی ضمن اس میں کیا ہو جاتی ہے؟ شامل ہو جاتی ہے. اس طرح سے تصوف، فلسفہ، کلام کے اعتبار سے جتنے بھی سوالات ذہن و دماغ میں گردش کر سکتے تھے، ان تمام کے تمام سوالات کے جوابات ان صفات کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے کیا کر دیے؟ انسان کو دے دیے. اسی لیے کتاب ہدایت ہے انسانیت کے. چاہے ذہین انسان ہو، چاہے غبی انسان ہو، چاہے متوسط انسان ہو، چاہے صاحب علم و معرفت ہو، چاہے کیسا بھی، ہر ایک کے لیے اس کی سمجھ اور اس کے عقل اور اس کے علم کی پیاس اگر بجھ سکتی ہے تو وہ کہاں سے بجھ سکتی ہے؟ وہ اسی کتاب سے بجھ سکتی ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. اب اس کے بعد بیان کر رہے ہیں ثم انه لما ذكر الحقيقه بالحمد ووصف بصفات عظام تميز بها عن سائر الذوات وتعلق العلم بمعلوم معين خطب بذلك اي يا من هذا شأنه نخصك بالعبادة والاستعانة ليكون أدل على الاختصاص
وللترقي من البرهان إلى العيان والانتقال من الغيبة إلى الشهود فكأن المعلوم صار عيانا والمعقول مشاهدا والغيبة حضورا. بنى أول الكلام على ما هو مبادئ حال العارف من الذكر والفكر والتأمل في أسمائه والنظر في آلائه والاستدلال بصانعه على عظيم شأنه وبارك سلطانه، ثم قفى بما هو منتهى أمره وهو أن يخوض لجة الوصول ويصير من أهل المشاهدة فيراه عيانا ويناجيه شفاها. اب یہاں سے مصنف یہ بیان کرنے جا رہے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کو حمد کے بعد ان تمام صفات کو ذکر کرنے کے بعد اللہ نے کیوں ذکر کیا. تو اس سلسلے میں وہ بیان کر رہے ہیں سب سے پہلے التفات کو کہ اللہ رب العزت نے یہاں پر الالتفات من الغیبت الى الخطاب کیا. کس کو کہتے ہیں الالتفات من الغیبت الى الخطاب؟ کہ اب تک کہ اللہ غائب کے صیغے سے کلام کر رہا تھا اور اب یہاں پر آنے کے بعد مخاطب کا صیغہ کیا کیا استعمال ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ التفات کیوں کیا؟ تو قبل اس کے کہ ہم التفات کو جانیں ہمارے مصنف نے ایاکنا سے متعلق یہاں پر ایک بحث کو چھوڑ دیا کہ ایاکنا کو کتنی طرح سے پڑھا جا سکتا ہے. تو لفظ ایاکا کے سلسلے میں ایک قراءت تو مشہور وہ ہے کہ اس کو تشدید کے ساتھ اور حمزہ کے کسرہ کے ساتھ پڑھا جائے ایاکا. یہ مشہور قراءت میں یہی. اس میں دوسری قراءت ہے اس کو پڑھا جائے بغیر تشدید کے ایاکا، ایاکا کے بجائے ایاکا. تیسری قراءت اس سلسلے میں بیان کی جاتی ہے کہ حمزہ کو مد کے ساتھ پڑھا جائے آیاکا. کیسے پڑھا جائے؟ آیاکا. تو ایاکا کے اندر یہ مختلف قراءت ہے. چوتھی قراءت یہ ہے کہ اس کی یا کو ہا سے بدل کر پڑھا جائے ایہاکا، ایاکا کے بجائے ایہاکا. التیسیر فی تفسیر کے مصنف ابو الحفص النصفی نے کن حضرات نے اس سلسلے میں کس طرح سے پڑھا ہے بہتر انداز میں انہوں نے بیان کیا ہے. وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ. اب بیان فرماتے ہیں ثُمَّ إِنَّهُ لَمَّا ذَكَرَ الْحَقِيقَ بِالْحَمْدِ. مصنف فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے ذکر کر دیا اس ذات کو جو حمد کی حقدار ہے، جو حمد کی حقدار ہے، وَوَصَفَ بِصِفَاتٍ عِظَامٍ تَمَيَّزَ بِهَا عَنْ سَائِرِ الدَّوَاتِ، اور اس کو انتہائی عظیم صفات سے متصف کیا اس طور پر کہ دیگر تمام ذاتوں سے وہ ممتاز ہو جائے. یعنی اللہ کے ایسے صفات کو ذکر کیا گیا جو صفات سوائے رب ذوالجلال کے کسی اور کے اندر میں جمع ہو سکتے نہیں. ایسے صفات کے ذریعے سے اللہ رب العزت کا ذکر کر دیا گیا. وَتَعَلَّقَ الْعِلْمُ بِمَعْلُومٍ مُعَيَّنٍ. تو اس سے کیا ہوا؟ علم ایک معلوم معین کے ساتھ معلق ہو گیا. علم ایک معلوم معین کے ساتھ کیا مطلب؟ کہ اللہ کی تعریف کرنے کے ساتھ جب ان صفات کے ساتھ اس کی تعریف کیا تو بندے کے علم میں یہ بات اچھی طرح سے بیٹھ گئی کہ اللہ بہت عظیم ہستی ہے، اس سے زیادہ عظیم ہستی کوئی اور ہو سکتی نہیں. کہ ان صفات کو اس طور پر ذکر کیا کہ ان صفات کو پڑھنے کے بعد اللہ رب العزت کے ان صفات کو جاننے کے بعد بندے کے سامنے اللہ رب العزت کی ذات ایسے واضح ہو گئی گویا کہ وہ اس کی نظر کے سامنے ہیں. تو کہا خوطب بذالک. تو اب التفات من الغیبۃ الی الخطاب، اب التفات من الغیبۃ الی الخطاب کہا بالکل صحیح موضع اور جگہ تھی جہاں پر التفات مطلوب ہو سکتا تھا اور جہاں پر التفات کیا جا سکتا تھا. کہ جب بندے کے ذہن و دماغ کے دریچوں کو کھول دیا
اس کے عقلی اور اس کے فکری اور استدلالی جتنے بھی سوالات ہو سکتے تھے اس کا تشفی بخش جواب دے دیا، اور اس کے دل و دماغ میں اب اللہ کی ذات کے بارے میں کوئی اور خیال باقی رہا نہیں۔ تو اللہ کی ذات اس کے سامنے ایسے واضح ہو گئی گویا کہ وہ اس کو اس کے سامنے نظر آ رہا ہے۔ تو کہا ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم تیری کیا کرتے ہیں؟ عبادت۔ کہا یہیں پر تو اتفاق ہونا چاہیے تھا، اگر اس سے پہلے اتفاق آتا تب بھی صحیح نہیں تھا، اگر مزید آگے چل کر اتفاق لاتے تب بھی صحیح نہیں تھا۔ کہا یہ بالکل صحیح جگہ تھی کہ یہاں پر اتفاق لایا جائے، کیونکہ بندے کے سامنے رب ذوالجلال کی ذات مکمل طور پر واضح ہو کر سامنے آ گئی کہ وہ موجد ہے، وہ رب ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ مالک یوم الدین ہے۔ جب وہ سب کچھ ہے تو کہتے ہیں کہ کبھی کوئی تقریر کرنے والا اس انداز میں تقریر کرے کہ وہ چیز اس کو اپنی آنکھوں کے سامنے نظر آنے لگے، کہ کسی نے جبل ستپورا کی سیر کی اور پھر اس کے بعد اپنے ساتھیوں کے سامنے اس کی منظر کشی کرے اور کہے کہ پہاڑ ایسے پہاڑ ہے، ایک پہاڑ ہے، پھر اس کے پیچھے دوسرا پہاڑ ہے، اتنی اونچائی پر ہے اور اس کی چوٹیاں ایسے ہیں، اس میں پتھر بھی ہے، اس میں درخت بھی ہے، اس میں بستیاں بھی ہے، اس انداز میں بیان کرے تو سامنے والا کیا کہے؟ ماشاءاللہ آپ نے تو ایسے منظر کشی کی گویا کہ ہماری نظروں کے سامنے۔ اسی طرح سے اللہ رب العزت نے اپنی ذات کا تعارف ایسے کروایا گویا کہ اس کی ذات بندے کے سامنے آ گئی۔ کہا کہ اچھا اب میری ذات سمجھ میں آ گئی نا تمہیں، تو اب کہو ایاک نعبد کہ ہم تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، ہم تجھ ہی سے کیا کرتے ہیں؟ مدد طلب کرتے ہیں۔ تو بندے کو سیدھا مقام احسان تک پہنچا دیا، کأنک تراہ فإن لم تكن ترى فإنه يراك، بہت دور ہے، کأنک تراہ، تو اس کو مقام احسان تک پہنچا دیا کہ تم تو 4 آیت میں مقام احسان تک پہنچ گئے۔ 4 آیت بھی نہیں، 3 آیت، کتنی آیت ہے؟ چوتھی تو بھی شروع ہو رہی ہے، چوتھی آیت میں پہنچے وہاں تک تو مقام احسان تک کیا کر دیا؟ پہنچا دیا۔ تو اس لیے فرما رہے ہیں کہ یہاں پر التفات ضروری ہوا اور صحیح جگہ تھی جہاں پر التفات کیا جائے۔ اسی لئے بیان کر رہے ہیں یعنی یا من شأنہ نخصک بالعبادت والاستعانہ، اے وہ ذات جس کی یہ شان ہے کہ جو رب بھی ہے، جو موجد بھی ہے، جو رحمان بھی ہے، جو رحیم بھی ہے، جو مالک یوم الدین ہے، جس کی یہ شان ہے، جو اتنی عظیم صفات کا مالک ہے، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم تیری ہی کیا کرتے ہیں؟ عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ کہا تیری ذات کو سمجھنے کے بعد ہمارے ذہن و دماغ سے تمام کے تمام ذاتیں اوجھل ہو گئی، اب ہمیں تیرے سوا کوئی نظر آتا نہیں ہے، تو ہی تو، جہاں پر دیکھو تو ہی تو، تیرے علاوہ کوئی بھی نظر آتا نہیں۔ تو اسی لیے مصنف یا من ھذا شأنہ، اے وہ ذات جس کی یہ شان ہو، نخصک بالعبادہ، ہم عبادت صرف تیرے لیے کرتے ہیں، ہم استعانت صرف تجھ ہی سے کرتے ہیں، لیکون ادل علی الاختصاص، تاکہ وہ انتہائی درجہ زیادہ اختصاص پر دلالت کرے، انتہائی درجہ زیادہ اختصاص پر کیا کرے؟ دلالت کرے۔ کہ کافر اور مشرک یہ بت کے سامنے سجدہ کرتا ہے، اپنے معبود کو مانتا ہے، بولے کاہے اس کے سامنے سجدہ کرت ہے تم؟ وہ بولتا ہے لیقربونا الی اللہ زلفا، کہ یہ ہم کو اللہ کے قریب کرے۔ کہا کہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ سب ہمارے پاس نہیں، ہم نے خود اپنی ذات کو اس طور پر تمہارے سامنے بیان کر دیا ہے کہ بندہ زبان قال اور زبان حال سے یہ کہنے پر آمدہ ہو جائے، مجبور ہو جائے، نہیں بول رہا ہوں، بندہ زبان قال اور زبان حال سے یہ بولنے پر آمدہ ہو جاوے کہ عبادت کا مستحق تو صرف تو ہے، تیرے علاوہ کوئی عبادت کا مستحق ہے نہیں۔ تو مصنف چونکہ ہمارے اصول علوم ظاہریہ اور باطنیہ کے جامع ہیں، لہذا سب جگہ سے اٹھا کر ابھی ہم کو سیدھے کہاں پر لے گئے؟ یہ علم تصوف کی وادیوں کی سیر کرا رہے ہیں۔
کہاں پر لے گئے؟ علم تصوف کی وادیوں میں کہ آ جاؤ یہیں پر بڑا مزہ ہے، باقی دوسری جگہ پر مزہ آتا نہیں. تو اس نے کیا فرما رہے؟ لِيَكُونَ أَدَلَّ عَلَى الْاخْتِصَاصِ. آگے بیان کرتے ہیں وَلِلتَّرَقِّي مِنَ الْبُرْهَانِ إِلَى الْعِيَانِ، اور برہان سے عیان کی طرف ترقی ہوئی. کیا مطلب برہان کا؟ اب تک تو صرف دلیل سے اللہ کو سمجھ رہا تھا، لیکن دلائل اتنے واضح تھے کہ ان دلائل کے سمجھنے کے بعد آنکھوں کے سامنے آ گیا. ان دلائل کے سمجھنے کے بعد تو الترقی من البرہانی، کہاں میری عقل نے بھی صفر کر دیا، میری عقل نے بھی ہتھیار ڈال دیے اور کہا کہ نہیں یار یہ ذات ہے، اتنی عظیم ذات ہے، ایاک نعبد. تو کہا برہان سے عیان کی طرف منتقل ہو گیا، خود بخود بندے کے اندر یہ کیفیت. تو ایسی اللہ رب العزت نے سورہ فاتحہ کی اتنی فضیلتیں تھوڑی بیان کی ہیں. اس کی جو فضیلتیں اب سمجھ میں آتی ہے کہ اس کی فضیلتیں اس لیے ہے کہ اس میں بندے سے خطاب بھی اس انداز میں کیا گیا، اور اسی لیے اس کو ہر نماز میں پڑھایا جاتا ہے کہ پڑھ، ہر رکعت میں پڑھ، ایک رکعت میں نہیں، ہر پڑھتا ہے مگر پھر بھی کوئی اثر نہیں ہوتا اس کو. تو امام بیضاوی اس کو اس انداز میں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جب بندہ اسے سنے اور پڑھے تو اس پر یہ کیفیت آئی کہ وہ ان اوصاف کو سننے کے بعد اللہ کے بالکل قریب، وہ خدا کے بیان کر رہے ہیں بالکل اللہم اجعلنا من الواصلین للعین دون السامعین، آگے خود بالکل ایسا لگتا ہے جیسے مصنف خود وجد میں آ گئے. تو بارہ کیا فرما رہے ہیں؟ والانتقال من الغیبت للشہود، اور انتقال کیا غیبت سے شہود کی طرف، کہ اب تک کہ وہ ذات ہے جو رحمان ہے، وہ ذات ہے جو رحیم ہے، وہ ذات ہے جو رب العالمین ہے، وہ ذات ہے جو مالک یوم الدین ہے، اور سیدھا ایاک نعبد کہ ہم تیری ہی کیا کرتے ہیں. تو غیبت سے شہود کی طرف منتقل. فَكَأَنَّ الْمَعْلُومَ صَارَ عَيَانًا، گویا کہ معلوم مشاہد بن گیا. گویا کہ معلوم کیا بن گیا؟ مشاہد، یعنی جس کے بارے میں صرف ابھی ذکر ہو رہا تھا وہ اسے نہیں ہونے کے باوجود بھی نظر آنے لگا، اس کی نظروں کے سامنے ہو گیا. والمعقول مشاہدہ، اور جو چیز صرف عقل میں گردش کر رہی تھی وہ آنکھوں کے سامنے نظر آنے لگی. والغیبۃ حضورا، اور جو غائب تھا وہ گویا کہ کیا ہو گیا؟ حاضر ہو گیا. اسے نہیں کہتے ہیں بنا اول الکلام علی ما هو مبادئ حال العارف من الذکر والفکر والتأمل فی اسماء. کتنی عجیب بات بیان کی. کہا کہ جو عارف باللہ بننا چاہتا ہے اور عارف باللہ بننے کے لیے اس وادی میں جو قدم رکھتا ہے، اس قدم رکھنے کے لیے اسے جو جتن کرنے پڑتے ہیں، کہا اس سورہ مبارکہ میں ایاک تک پہنچے اور اس طرح سے اس کو سمجھ لے تو وہ خود بخود عارف باللہ بن جائے. تو کہا کہ عارف باللہ کی تمام وادیوں کو اللہ 3 آیتوں کے اندر میں کیا کرا دیتا ہے؟ سیر کرواتا کہ یہ پہنچ گیا، کیا بن گیا؟ عارف باللہ بن گیا. کیا بن گیا؟ تو اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ دیکھو جو بھی آدمی اللہ کا معرفت حقیقی حاصل کرنے والا ہے، تو اللہ کا معرفت حقیقی حاصل کرنا نانی کا کھیل ہے، نہیں، اس کے لیے جتن کرنے پڑتے ہیں، مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، علمی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے، عقلی اعتبار سے، بدنی اعتبار سے. جب جا کر اس سورہ مبارکہ کو اس انداز میں اگر پڑھ دے تو بندے کے لیے عارف باللہ بننے کی راہ کیا ہو جاتی ہے؟ اسی لیے بیان کر رہے ہیں کہ اب تصوف کا تقاضا یہ ہے، تزکیہ کا تقاضا یہ ہے، علم اور معرفت کا تقاضا یہ ہے کہ یہاں پر ایاک نعبد کو کس طرح سے کیا کیا جائے؟ فٹ کیا جائے.